السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایک لیکچر کے ساتھ جی ایس پی پہ باتیں چل رہی ہیں اور یہی باتیں آج مزید ہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ بھی جی ایس پی اور سرولیٹس کو یوز کر کے اپنے کچھ اسائنمنٹس بھی بنا رہے ہوں گے اور کچھ چھوٹے موٹے پروگرامس بنا کے ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کی ڈفرینٹ چیزوں کو جو ان میں ہم آپ کو سکھاتے جا رہے ہیں. جی ایس پی کی جرنی کا ہی کچھ اور پارٹ ہم آج طے کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا. لاسٹ لیکچر میں ایک تو جہاں ہم نے ڈسکشن کی تھی جاوا بینس کے بارے میں، وہیں پہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی بنا کے دیکھی تھی. اس ایگزامپل کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ وہ کیا ایگزامپل تھی، کوڈ میں جا کے نہیں، کوڈ کے بغیر ہی. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم وہ ایک دفعہ اپنا ریوائز کریں کہ جاوا بینس کے استعمال کی کیا وجہ تھی. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پریزنٹیشن لاجک اور ہماری پروسیسنگ لاجک جو ہے وہ مکس ہو رہی ہے کوڈ کے اندر. جی ایس پی پیج ہم لکھنے گئے تھے، جی ایس پی پیج ہم لکھنے اس لیے گئے تھے کہ بھئی اس میں ایچ ٹی ایم ایل لکھنی اور یہ کام کرنے آسان ہے. بیچ میں جاوا کا کوڈ بھی بیلٹ کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ بھی لکھ رہے ہیں اور جاوا کا کوڈ جب ہم بیلٹ کرنا شروع کیا تو جاوا کا کوڈ ایسے ایسے اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوڈ کو سمجھنا، کوڈ کو پڑھنا، دیر تک اس کو مینٹین کرنا، اس میں ٹیسٹنگ کرنا، اس کو کریکشن کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کہ اپنے جاوا کے کوڈ کو ہم نے کہا کہ جاوا کے کوڈ کو جاوا کی فائلز میں علیحدہ کر لیتے ہیں. ایچ ٹی ایم ایل کے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پریزنٹیشن ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، انہیں جی ایس پی میں رہنے دیتے ہیں. سو جی ایس پی کے اندر سے ہم نے کیا کہ پروسیسنگ لاجک نکال کے علیحدہ کلاسز میں رکھ دی، ان کو ہم نے جاوا بینس کا نام دیا، اور پریزنٹیشن لاجک جو تھی اس کو ہم نے جی ایس پی میں ہی رہنے دیا اور وہ ہماری یوزر کے ساتھ انٹریکشن کے کام آئی. فگر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے ایک جی ایس پی پیج تھا، انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پیج. اس پہ یوزر ہمارا چوائس دیتا تھا، ائدر وہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی چوائس لیتا تھا یا وہ جاوا کی چوائس لیتا تھا. یہاں سے جب ہم سبمٹ کا بٹن ہٹ کرتے تھے تو یوزر ایک کنٹرولر ڈاٹ جی ایس پی پہ جاتا تھا، وہاں پہ کنٹرولر ڈاٹ جی ایس پی دیکھ کے کہ یوزر نے کیا چوائس لی ہے، اس ریکویسٹ کو ری ڈائریکٹ کر دیتا تھا یا ویب ڈاٹ جی ایس پی پہ یا جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ. جاوا ڈاٹ جی ایس پی کا کیس لیتے ہیں کہ ہم نے جاوا کی چوائس سلیکٹ کی پہلے پیج پہ، کنٹرولر پہ پہنچے، کنٹرولر نے ہمیں ری ڈائریکٹ کر دیا جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ. جب ہم نے ایگزامپل 1 اس پہ کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایس پی پیج کے اندر ہی پریزنٹیشن کا کوڈ بھی تھا، جی ایس پی پیج کے اندر ہی جاوا کا کوڈ بھی تھا. میں اس ایگزامپل کی طرف آؤں گا جہاں پہ ہم نے جاوا کا کوڈ علیحدہ کر دیا تھا. یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ تھا کہ ہمارا جو جاوا ڈاٹ جی ایس پی کا پیج تھا یہ ایک ڈاؤ کو کال کرتا تھا. ڈاؤ اسٹینڈس فار ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ. یہ ایک جاوا کی کلاس فائل ہی تھی جس کے اندر ہم نے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کا کوڈ لکھا تھا. تو ڈاؤ کے اندر ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوتے تھے، ڈیٹا بیس سے بیسڈ اپون کے یہ جاوا کا پیج ہے یا ویب کا پیج ہے اپنے ریکارڈز فیچ کرتے تھے. ان ریکارڈز کو ہم ایک بین میں بھرتے تھے جس کا نام تھا کورس آؤٹ لائن بین. کورس آؤٹ لائن بین کے بہت سارے انسٹنسز بنتے تھے اور یہ انسٹنسز ایک ارے لسٹ میں چلے جاتے تھے. یہ ارے لسٹ اس کے بعد ہم واپس بھیج دیتے تھے اپنے جی ایس پی پیج کو، جو کہ اس ارے لسٹ میں سے آبجیکٹس کو ایک ایک کر کے نکالتا تھا اور ڈسپلے کر دیتا تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ڈیٹا بیس اورینٹڈ لاجک تھی یا پروسیس کرنے والی لاجک تھی وہ زیادہ تر چلی گئی ہے ہماری جاوا کی اسپیشلائز کلاسز میں، اور جو یوزر کو پریزنٹ کرنے والی لاجک ہے یا یوزر سے جو ان پٹ لینے والا کام ہے وہ اسٹل جی ایس پی پیجز میں ہے. تو فائدہ ہمیں یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جی ایس پی پیجز کے اندر ہم نے جو پریزنٹیشن لاجک اور پروسیسنگ لاجک کا مکسچر تھا اس کو علیحدہ کر دیا تھا جاوا بینس کے اندر، اور جی ایس پی کو صرف ہم نے پریزنٹیشن کا کام دے دیا تھا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جاوا بینس کا استعمال آ رہا ہے، لیکن آپ نے اسٹل اپنے جو لاسٹ اگر آپ کے پاس کوڈ ہو اس کو آپ نے دیکھا ہو تو اس میں اسٹل پرسنٹ ٹیگ کے اندر اسٹل جاوا کا کچھ کوڈ تھا جس میں ڈاؤ آبجیکٹ کریٹ ہو رہا تھا، ڈاؤ کے تھرو کال جا رہی تھی اس کے ایک میتھڈ کو، اس میتھڈ سے ارے لسٹ ریٹرن ہو رہی تھی اور چیزیں ڈسپلے ہو رہی تھی. کچھ نہ کچھ جاوا کا کوڈ اسٹل جی ایس پی پیج کے اندر تھا. اس سارے کوڈ کو بھی ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، ایسے ہم سیکھیں گے کیسے، لیکن فار دا ٹائمنگ ہم تھوڑا سا جی ایس پی کی جرنی میں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں جی ایس پی کے اندر ہی بین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ جاوا کا کوڈ کی منیمائزیشن ہو سکے. سو جی ایس پی آر گیئرڈ ٹورڈز پریزنٹیشن، یوزر کو پریزنٹ کرنے کے کام آ رہے ہیں ڈیٹا، یا یوزر سے ان پٹ لینے کے کام آ رہے ہیں. جتنا بھی پروسیسنگ ہے وہ ہو رہا ہے جاوا بین کے اندر. جاوا بین کو اسٹل ہم کال کر رہے تھے اسکرپلٹ کے اندر سے.
اب جو ہم جے ایس پی پیج کے اندر کام کرنے جائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جاوا بین کی جو کالنگ تھی وہ بھی پیور جاوا کوڈ کی بجائے کچھ ٹیگز کی فارم میں اویلیبل ہے. سو جی ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس ہم آج پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو سرولیٹس کی بہت ساری چیزیں تھیں جیسے انکلوڈنگ تھی, ریکویسٹ کو ہم انکلوڈ کرتے تھے, ریکویسٹ کو ہم فارورڈ کرتے تھے, وہ ہمیں یہاں پہ ٹیگس کی فارم میں اویلیبل ہے. سملرلی جب ہم نے بینس کے ساتھ کام کیا تھا تو بین کا انسٹنس کریٹ کرتے تھے, پھر بین کے اوپر میتھڈ کال کرتے تھے, سیٹرز کال کرتے ہیں, وہ سارے ہمیں یہاں پہ کچھ ٹیگس کی فارم میں اویلیبل ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں, یہ جاوا کا کوڈ مینیمائز کر رہی ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی کہی تھی کہ بین کو ہم سرٹن کنونشنس کے تھرو لکھتے ہیں. کنونشنس کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اسٹینڈرڈائز ہو جاتی ہیں, آٹومیٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ٹیگ ہم لکھیں گے ٹیگ کے کورسپونڈنگ کوڈ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوگا. تو اگر اسٹینڈرڈائز نہ ہوئی ہوں چیزیں تو یہ آٹومیشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ ٹول تو صرف ایک اسٹینڈرڈ کام کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جاب 1 ہے, یہاں سے تم نے یہ جاب 2 بنا دینی ہے. اب اگر جاب 1 ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا بھئی یہاں پہ کیا کرنا ہے. ہیومنس تو سوچ سکتے ہیں, انٹیلیجنٹلی دیکھ سکتے ہیں, ٹولس کو فکس چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو کنونشنس کو فالو کرنے کی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹولس آٹومیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. سو یہ ساری چیزیں آپ کو بہتر سمجھ آئیں گی جب ہم یہ اپنی کوڈنگ ایگزامپلس کی طرف چلیں گے. تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس کیا ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جی ایس پی کی جرنی میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. جی ایس پی کی جب ہم نے جرنی اپنی شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جی اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ڈائریکٹو ایلیمنٹس تھے جو کہ جی ایس پی پیج سے ریلیٹڈ اسپیشل انفارمیشن کنوے کرنے کے کام آتے تھے. جیسے امپورٹ کا ڈائریکٹو ہم نے بہت فریکوینٹلی یوز کیا, انکلوڈ کے ڈائریکٹو پہ بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ڈائریکٹوز ہیں جو کہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہے. اسکرپٹنگ ایلیمنٹس اب ہم اتنے استعمال کر چکے ہیں کہ آپ ان سے کافی یوز ٹو ہو جائیں گے. امپلیسٹ آبجیکٹس ہم نے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کے اندر یوز کیے تھے. امپلیسٹ آبجیکٹس وہ آبجیکٹس تھے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ سرولیٹس کے اندر تو ہم نے ڈکلیئر کر کے اس کے بعد استعمال کیے تھے, جیسے HTTP سرولیٹ ریکویسٹ. لیکن جی ایس پی پیج کے اندر ہمیں آٹومیٹیکلی وداؤٹ ڈکلیریشن یہ اویلیبل آبجیکٹس تھے. جیسے پرنٹ رائٹر ٹائپ کا جو آؤٹ آبجیکٹ تھا وہ بھی ہمیں یہاں پہ اویلیبل تھا, ریکویسٹ کا آبجیکٹ اویلیبل تھا, رسپانس کا آبجیکٹ اویلیبل تھا. اسی طرح جی ایس پی کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایکشن ایلیمنٹس کہتے ہیں. یہ ایکشن ایلیمنٹس اسپیشل جی ایس پی ٹیگس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کچھ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی فارمیٹ پہ. جی ایس پی کے جو ایکشن ٹیگس ہوتے ہیں وہ XML لائک سینٹیکس میں ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کے ایک اسٹارٹنگ ٹیگ ہوگا, ایک کلوزنگ ٹیگ ہوگا, ان کی باڈی ہوگی. ٹیگس آپس میں اوور لیپ نہیں کر رہے ہوں گے, اگر کوئی ایٹریبیوٹس ہوں گے تو انورٹڈ کاماز میں ہوں گے. یہ ساری چیزیں اس میں فالو ہوتی ہیں. سو جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹس آر ایکسپریسڈ ان XML syntax. They have an opening tag. Opening tag کیسے ہوگا کہ اینگل بریکٹ کے بعد جی ایس پی کا ورڈ آئے گا, اس کے بعد کولن اور جون سا ایکشن ایلیمنٹ آپ استعمال کریں وہ. اس کے بعد اس کی ایٹریبیوٹ کی ویلیوز, کوئی باڈی ہے, اگر وہ ایکشن ایلیمنٹ کوئی باڈی الاؤ کرتا ہے تو باڈی ہم دیں گے, اور اس کے بعد ایکشن ایلیمنٹ کو کلوز کر دیں گے. اور اگر ہمارا کوئی ٹیگ ایسا ہے جس میں باڈی نہیں ہے تو ہم جی ایس پی کولن ایکشن ایلیمنٹ لکھیں گے, ایٹریبیوٹس دیں گے اور اینڈ میں ایک سلیش ڈال کے اس ٹیگ کو کلوز کر دیں گے. اس ٹیگ میں کوئی باڈی نہیں ہوگی. اب ان ٹیگس کا یا ان ایکشن ایلیمنٹس کا مقصد کیا ہے؟ دے کین بی یوزڈ فار ڈفرنٹ تھنگس سچ ایز دے کین بی یوزڈ ٹو ورک ود جاوا بینس, دے کین بی یوزڈ ٹو انکلوڈ pages at request time, to forward request to another resources and much more. Let's take a look at some JSP action elements. Java Beans کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہو تو you can use JSP useBean tag, JSP set property tag, JSP get property tag. اگر آپ نے ریکویسٹ کو انکلوڈ کرنا ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں JSP include tag. یہ جی ایس پی کولن جو انکلوڈ ٹیگ ہے یہ اسی طرح ٹرانسلیٹ ہوگا کوڈ کے اندر جو کہ آپ نے پہلے بھی ایک کام کیا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم سرولیٹس کر رہے تھے تو ہم نے ریکویسٹ ڈسپیچر لیا تھا, اور ریکویسٹ ڈسپیچر کی 2 فارمز تھی ریکویسٹ کو بھیجنے کی. ایک انکلوڈ کے تھرو بھیجی جاتی تھی جس میں دوسرا پیج پہلے پیج کی آؤٹ پٹ کے اندر ہی ایڈ ہو جاتا تھا, اور ایک فارورڈ کے تھرو بھیجی جاتی تھی جس پہ ہماری ریکویسٹ سرولیٹ سے مائگریٹ کر کے دوسرے سرولیٹ پہ چلی جاتی تھی. جیسا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی ایس پی اور سرولیٹس بالکل برابر ہیں, تو اگر آپ نے جی ایس پی کے اندر دوسرا جی ایس پی یا دوسرا سرولیٹ انکلوڈ کرنا ہو تو آپ جی ایس پی انکلوڈ کا جو ایکشن ایلیمنٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی اگر آپ نے جی ایس پی پیج سے ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا ہو تو جی ایس پی فارورڈ کا آپ ایکشن ایلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں.
سملرلی پلگنز وغیرہ ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس GSP پلگن ایکشن ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ جو GSP ایکشن ایلیمنٹس ہیں یہ GSP پیج پہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی ایکشن کو, کسی ہیپننگ کو. جیسے آپ نے بین استعمال کرنی ہے, یہ ایک ایکشن ہے. آپ نے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کرنی ہے کسی اور GSP پیج پہ, کسی ایک سرولیٹ پہ, یہ ایک ایکشن ہے. کسی اور GSP سرولیٹ کی آؤٹ پٹ اس پیج کے اندر ایڈ کرنی ہے, یہ ایک ایکشن ہے. کوئی پلگ ان ایڈ کرنا ہے, یہ ایک ایکشن ہے. تو یہ GSP جو ہیں ایکشن ایلیمنٹس, یہ ان سارے ایکشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بین کا استعمال کرنا ہو GSP ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو تو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بین یوز کر کے دیکھی تھی. بین کیسے آپ نے استعمال کی تھی, آپ نے پرسنٹ ٹیگ کھولا تھا, بین کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا. فار ایگزامپل کورس آؤٹ لائن بین سی ایکولس ٹو نیو کورس آؤٹ لائن بین, اس کا کنسٹرکٹر کال کر دیا تھا. اس کے بعد اگر آپ نے اس کے اندر کچھ پراپرٹیز سیٹ کرنی تھی, سی ڈاٹ سیٹ سیشن نمبر, سی ڈاٹ سیٹ نیم, اس طرح کی آپ ساری پراپرٹیز اس کے سیٹرز کے تھرو سیٹ کر سکتے تھے. پھر اگر آپ نے کچھ گیٹ کرنا تھا تو سی ڈاٹ گیٹ سیشن نمبر, اس طرح کے آپ سی ڈاٹ گیٹ اسائنمنٹ نمبر یا آپ گیٹرز کے تھرو کر سکتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو بھی ہم یہی کام کریں گے, صرف یہ کہ سینٹیکس چینج ہو جائے گا. یہ سینٹیکس ایسا ہے کہ جو کہ نان جاوا پروگرامر بھی سیکھ سکتا ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ جاوا پروگرامرز اچھے سی ڈیولپمنٹ کر کے بینس بنا کے دے دیتے ہیں, اور جو فرنٹ اینڈ ڈیولپرز ہیں جنہیں HTML آتی ہوتی ہے یا وہ کچھ ٹیگ لینگویج سیکھنا ان کے لیے آسان ہوتی ہے, وہ ان ٹیگس کے تھرو ان جاوا بینس کو اپنے کوڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے فرنٹ اینڈ میں استعمال کر سکتے ہیں. جاوا کا سارا کوڈ چلا جاتا ہے بین کے اندر, اور اس کو یوز کرنے کے لیے ہم سمپل سے ٹیگ استعمال کر لیتے ہیں. جاوا کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ فرنٹ اینڈ بنا رہے ہیں اور آپ کو جاوا کا کوڈ آتا ہے لکھنا, پرسنٹ ٹیگ کھول کے آپ جاوا کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جاوا کا کوڈ GSP پیج پہ کم سے کم ہو تو یو کین یوز دیز ایکشن ایلیمنٹ ٹیگس ان آرڈر ٹو ورک وتھ جاوا بینس. جاوا بینس کے لیے جو ہم ایکشن ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں, سب سے پہلے ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جاوا بینس کے ساتھ کام کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایکشن ایلیمنٹس ہیں ان میں جو پہلا ہے دیٹ از GSP use bean. GSP use bean جو ہے یہ ایک جاوا بین کا آبجیکٹ اویلیبل کرتا ہے اس پیج پہ. either it creates a new object, اور اگر کوئی آبجیکٹ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کو اویلیبل کرتا ہے. یہ ساری بات اسکوپ کی ہوتی ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے. we'll see کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اسی طرح GSP set property, یہ بین کی کوئی پراپرٹی سیٹ کرتا ہے. GSP get property, it gets a property value from the java bean. so let's take a look کہ ایک کوڈ میں کس کے برابر ہے. اگر آپ ایک پرسن ٹیگ کھولیں, سپوز کریں کہ مائی بین ایک جاوا بین کی کلاس ہے اور آپ نے اس کا انسٹنس کریٹ کرنا ہے. اگر آپ پرسن ٹیگ کھول کے یہ لکھیں مائی بین, کوئی بین کا ویریبل ڈکلیئر کر دیا ہے m equals to new my bean, تو my bean یہاں پہ ایک کلاس کا نام ہے اور ویریبل کا نام ہے m. جاوا بین کے اندر ایکشن ایلیمنٹ کے طور پہ جب آپ اس کو استعمال کرنے جائیں گے تو یہ کیسے استعمال ہوگا, آپ اس سلائڈ کے باٹم پہ دیکھیں JSP use bean کا ٹیگ انڈیکیٹ کرے گا کہ میں ایک بین کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا بین کا آبجیکٹ ایک میں اویلیبل کرنا چاہ رہا ہوں. ID equals to m, یہ جو ID ہے یہ وہ ویریبل کا نام ہوتی ہے جو کہ آپ نے جیسے اوپر my bean m آپ نے لکھا تھا, یہاں پہ ID equals to m, تو یہ m جو ہے یہ اوپر والے m کے کورسپونڈنگ ہے. آپ بین کی جو ID ہوتی ہے وہ بین کے وہ ویریبل کا نام ہوتا ہے جو آپ نے یوز کرتے تھے آپ اسکرپٹلیٹ میں. اسکوپ کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے. اسکوپ ایکولس ٹو پیج کا مطلب ہے کہ یہ بین جو ہے یہ صرف اسی پیج کے اوپر اویلیبل ہے. اگر اس پیج سے دوسرے پیج پہ جائیں گے تو اس کے اندر اگر آپ کوئی ویلیو سیٹ کرتے ہیں وہ اگلے پیج پہ اویلیبل نہیں ہوگی. اس کے بعد جو اوپر آپ کی بین ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے, اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے مائی بین, یعنی کہ اس کی کلاس کا نام ہے مائی بین. تو JSP کا ایکشن ایلیمنٹ یوز کرنا ہو تو آپ لکھیں گے کلاس ایکولس ٹو مائی بین. یہاں پہ ہم نے vu.mybeen لکھا ہے جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ اگر بین کا کوئی پیکج ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں vu.mybeen. سو JSP use bean کا ٹیگ ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک بین کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں جب آپ نئی بین بنا رہے ہوتے ہیں. آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک پیج میں ایک دفعہ ایک بین کریٹ ہوئی ہے تو آپ دوبارہ اگر یہ چیز کال کر لیتے ہیں JSP use bean, تو انسٹیڈ کہ وہ ایک نئی بین انسٹینشیٹ کرے, وہ جو آلریڈی کریٹڈ بین ہے اسی کا ریفرنس آپ کو دوبارہ دے دے گا. So JSP use bean is equivalent to calling a constructor for particular bean. دونوں کوڈز آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اب سپوز کرتے ہیں کہ جو بین کلاس ابھی ہم نے بنائی ہے m, اس کے اندر کچھ سیٹرز ہیں, ایک نیم کا سیٹر ہے.
تو اگر ہم نے وہ سیٹر کال کرنا ہو تو اسکرپٹلیٹ کے اندر ہم وہ سیٹر کیسے کال کریں گے؟ ہم کال کریں گے ایم ڈاٹ سیٹ نیم اور نیم کی ویلیو ہم نے رکھ دی علی. اگر اسی کو ہم نے جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹ کے تھرو لکھنا ہو تو ہم لکھیں گے جی ایس پی کولن سیٹ پراپرٹی آئی ڈی ایکولس ٹو ایم. یہ آئی ڈی ایکولس ٹو ایم کیا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم کس بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا جی ایس پی پیج ہے اس میں بہت ساری جاوا بینس پڑی ہوئی ہوں, تو آپ کون سی بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی آئی ڈی سے پتا چلے گا. جیسے کن صاحب نے آ کے فیس جمع کرائی ہے یہ پتا چلے گا اس کے رول نمبر سے, اس کی آئی ڈی سے, یا یہ کون صاحب بیٹھے ایگزام دے رہے ہیں اس کی آئی ڈی سے پتا چلے گا. سملرلی آپ کس بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی آئی ڈی سے پتا چلے گا. میں نے وہی کہا تھا کہ آئی ڈی ویسے ہی ہے جیسے اس بین کے ویریبل کا نام. اچھا جی, ایم ڈاٹ سیٹ نیم تو ہم نے اوپر سیٹر ایک کال کر لیا جو کہ نیم والی پراپرٹی کو سیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ جب آپ جی ایس پی کا ایکشن ایلیمنٹ یوز کریں گے تو آپ پراپرٹی کا نام بتائیں گے, پراپرٹی ایکولس ٹو نیم. تو اب یہ ہم نے پراپرٹی ایکولس ٹو نیم بتائی تو یہ جب کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو یہ ہو جائے گا ایم ڈاٹ سیٹ نیم. آپ کہیں گے کہ میں نے تو سیٹ نیم کہیں نہیں لکھا, یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ اس طرح ہو گیا کہ جب ہم نے جاوا بینس پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ جاوا بین کے اندر جتنے بھی آپ کی پرائیویٹ پراپرٹیز ہوں گی ان کے گیٹرز اور سیٹرز آپ کو لکھنے پڑیں گے. اسی طرح اس کے اندر ایک نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر بھی ہوگا. تو جب ہم نے جی ایس پی کولن یوز بین کا ٹیگ استعمال کیا ہے تو اس نے وہ نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر کال کیا ہے. اس طرح جب جی ایس پی کولن سیٹ پراپرٹی کا ٹیگ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم پراپرٹی اکولس ٹو نیم دے رہے ہیں تو اب یہ جب کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو یہ جو نیم ہے یہ سیٹ نیم والے میتھڈ کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. ویلیو اکولس ٹو علی, کہ ہم جو اس سیٹ نیم کے میتھڈ کو ویلیو پاس کر رہے ہیں وہ ہے علی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کام اسکرپٹڈ میں کیا تھا ایم ڈاٹ سیٹ نیم علی, اسی کو ہم اس طرح ٹیگ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون یور پریفرنس. اگر آپ ایک جاوا ڈیولپر ہے تو آپ کو اوپر جو طریقہ ہے وہ زیادہ پسند آئے گا, لیکن اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل ڈیولپر ہیں تو آپ کو نیچے والا طریقہ پسند آئے گا. سو جس طرح کا بھی کوڈ آپ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے پیج آپ بنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس دونوں میتھڈز اویلیبل ہے. یو کین یوز اسکرپٹلیٹس, یو کین یوز جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹس. جنرلی اٹس اے بیٹر آئیڈیا ٹو مینیمائز یور جاوا سنٹیکس, جاوا کوڈ ان سائڈ یور جی ایس پی پیج. اچھا, سملرلی ہمارے پاس جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹ ہے گیٹ پراپرٹی, جو کہ اگین بین کے ساتھ کام کر رہا ہے. اگر آپ نے کسی بین کی پراپرٹی گیٹ کر کے اس کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ دو لائنس لکھنی پڑیں گی اسکرپٹلیٹ میں, اسٹرنگ نیم اکولس ٹو ایم ڈاٹ گیٹ نیم. تو اب ہم نے گیٹر کال کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے اس نیم کو پرنٹ کرا دیا ہے. اگر آپ نے اس کو جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹ کی فارم میں لکھنا ہے تو آپ کہیں گے جی ایس پی کولن گیٹ پراپرٹی. اب ایک کس بین کی پراپرٹی, اس کا آئی ڈی بتائیں, آئی ڈی اکولس ٹو ایم, اور کون سی پراپرٹی کا نام بتائیں. تو یہ والا جو کوڈ ہے, یہ والا جو ٹیگ ہے, یہ کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ اوپر آپ اسکرپٹلیٹ دیکھ رہے ہیں ایم ڈاٹ گیٹ نیم میں جو ویلیو آئے گی اس کی ایک اسٹرنگ بنا کے پرنٹ کر دی جائے گی. تو ہم نے جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹس میں سے وہ ایکشن ایلیمنٹس دیکھے ہیں جو کہ بین کے ساتھ کام کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ کورسپونڈنگ اسکرپٹلیٹ کا کوڈ دکھایا ہے. یہی کام آپ کرتے آئے ہیں, آپ اسکرپٹلیٹ میں یہ سارا کام لکھتے ہیں, صرف ان کو ٹیگس کی فارم میں لکھا ہے. اس لیے لکھا ہے ٹیگس کی فارم میں تاکہ اگر نان جاوا ڈیولپرز ان کے ساتھ کام کریں یا جی ایس پی پیج پہ ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جاوا کا سینٹیکس منیمائز ہو, جاوا کا کوڈ منیمائز ہو, تو وہاں پہ آپ ٹیگز استعمال کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف اے پیور اسکرپٹلیٹ. جو کام اسکرپٹلیٹ میں تھا وہی کام ہم ٹیگس کے اندر بھی کرتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں. سلائڈ پہ تو ہم نے دیکھی ہے, ایگزامپل میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اس کو دیکھ لیں. تو ایگزامپل میں ہم کرتے ہیں کہ ایگزامپل سمپل رکھنے کے لیے ہم ایک سمپل سا ایک پیج بناتے ہیں جس میں ہم یوزر سے 2 نمبر لیتے ہیں, ان 2 نمبر کی ویلیو ایک بین میں سیٹ کرتے ہیں, ان 2 نمبرز کو ہم سم کر کے یوزر کو ان کا آنسر دکھائیں گے. اب جو نمبر کو سم ہم کر رہے ہیں تو یہ جاوا کا کوڈ ہوگا. جاوا کا کوڈ میں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ جی ایس پی میں جاوا کا کوڈ جو ہے وہ منیمائز ہو سکے, تو ہم جاوا کا کوڈ اٹھا کے ایک جاوا بین کے اندر لے جائیں گے, اس کو ہم سم بین کا نام دے دیں گے. اس بین میں کیا ہوگا کہ 2 نمبر وہ لے رہی ہوگی, ان کو سم کر کے ریزلٹ ہمیں واپس کر رہی ہوگی. اور جی ایس پی پیج کے اندر سے ہم ان ٹیگس کو استعمال کرتے ہوئے اس بین کے ڈفرینٹ میتھڈ کال کریں گے. تو یہ ہم کوڈ میں دیکھتے ہیں تاکہ جو ہم نے ابھی جو آپ کے سامنے ایکشن ایلیمنٹس یوز کیے ہیں آپ ذرا پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں گے یہ کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو ہم آپ کو پہلے ایگزامپل کی ایگزیکیوشن دکھاتے ہیں. آپ کے سامنے ایک پیج ہے جس میں 2 ٹیکسٹ فیلڈز ہیں جو کہ 2 نمبر لے رہی ہیں. یہاں پہ 2 نمبر ہم لکھ دیتے ہیں. کیلکولیٹ سم کا جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں
تو ہمیں سم نظر آ جاتا ہے ایک پیج پہ. اس کے پیچھے جو جاوا اور جی ایس پی فائل جو ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم سم بین کی فائل دیکھیں. سم بین جو ہے یہ ایک جاوا بین ہے, اس کو ایک پیکج میں بنایا گیا ہے ورچوئل یونیورسٹی وی یو میں. java.io میں ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے کیونکہ ہم سیریلائزیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پبلک کلاس سم بین اینڈ اٹ امپلیمنٹس سیریلائزیبل انٹرفیس. we've got 3 private variables, first number, second number and sum. اور اس کا ایک نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر ہے جہاں پہ ہم نے ان تینوں ویریبلس کو 0 سے انیشلائز کر دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 2 نمبرز کے سیٹرز ہیں, فرسٹ نم سیٹ, سیکنڈ نم. اور سم کو ہم نے سیٹ کرنے کا میتھڈ نہیں بنایا کیونکہ سم تو ایز اے ریزلٹ آف اے کیلکولیشن جنریٹ ہوگا. تو بیسیکلی آپ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ریڈ رائٹ بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ ان کے سیٹرز اور گیٹرز دونوں بنائیں گے تو ان پراپرٹیز کو ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے, ان پراپرٹیز کو رائٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ خالی سیٹرز بنائیں گے تو وہ پراپرٹیز رائٹ اونلی ہوں گی, یعنی کہ ان کو رائٹ کیا جا سکتا ہے, ریڈ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ ان کے خالی گیٹرز بنائیں گے تو وہ پراپرٹیز ریڈ اونلی ہوں گی, یعنی کہ ان کو ریڈ کیا جا سکتا ہے اور رائٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اس بین کے اندر دیکھیں تو سینس یہ بنتی ہے کہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر جو ہیں ان کی ویلیوز کو سیٹ کیا جائے تاکہ ان کو بعد میں ایڈ کیا جا سکے. تو اس لیے ہم ان کو ایز اے رائٹ اونلی پراپرٹی بناتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کے سیٹرز تو دے دیتے ہیں, ہم ان کے گیٹرز نہیں دیتے. اور سملرلی سم کی لاجک یہ بنتی ہے کہ سم کو اس بین میں سے گیٹ کیا جائے, سیٹ کرنے کی لاجک نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ یہ ایز اے ریزلٹ آف ایڈنگ فرسٹ اینڈ سیکنڈ نمبر سم جنریٹ ہوگا, تو سم کو سیٹ نہیں کیا جائے گا, صرف ریٹریو کیا جائے گا. اس لیے سم جو ہے اس کا صرف گیٹر بنایا ہے, اس کا سیٹر نہیں بنایا. سم کا صرف ہم نے یہاں پہ گیٹر بنایا ہے. تو یہ ہماری تھی سم بین, اور اس کے اندر ایک میتھڈ ہے کیلکولیٹ سم جو کہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کو ایڈ کر کے سم جنریٹ کر رہا ہے. ذرا دیکھتے ہیں انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی میں کیا ہو رہا ہے. انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی میں ہم یوزر سے فرسٹ نمبر لیتے ہیں ایک ٹیکسٹ باکس میں, اور پھر سیکنڈ نمبر لیتے ہیں ایک دوسرے ٹیکسٹ باکس میں, اور اس کے نیچے ایک سبمٹ کا بٹن ہے جس کی ویلیو ہے کیلکولیٹ سم. یہ تینوں چیزیں جس فارم کے اندر انکلوزڈ ہیں اس فارم کا نام ہے مائی فارم, اور اس کا ایکشن ہے ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی, یعنی کہ یہاں سے ڈیٹا جائے گا ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ کیا ہے. ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی کے اندر ہم نے سب سے پہلے ٹیگ ایک یوز کیا جی ایس پی ڈائریکٹو %@page import equals to vu. یہ ہم نے اس لیے امپورٹ کیا ہے کیونکہ ہماری جو بین ہے وہ وی یو پیکج کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور اس کو اگر ہم نے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پیکج امپورٹ کرنا پڑے گا. تو ہم نے پیکج امپورٹ کر لیا. اس کے بعد ہیڈنگ ہم نے دی ہے دا سم ایز. اس کے بعد جو سم بین ہے اگر ہم اسکرپٹلیٹ میں کوڈ لکھیں تو ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا, ہمیں سم بین کو انسٹینشیٹ کرنا پڑے گا, فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کے سیٹرز کال کرنے پڑیں گے, اور اس کے علاوہ کیلکولیٹ سم کا میتھڈ کال کرنے کے بعد گیٹر کے تھرو ویلیو ریٹریو کرنی پڑے گی. تو یہ کام یہاں پہ ہم بجائے اس کے کہ اسکرپٹلیٹ میں کریں, ہم جے ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو کر رہے ہیں جو کہ بین کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم لکھتے ہیں ان آرڈر ٹو انسٹینشیٹ اے بین وی رائٹ JSP:\use bean. So JSP: indicates کہ JSP کا کوئی ایکشن ایلیمنٹ آ رہا ہے. use bean indicates کہ کون سا ایکشن ایلیمنٹ آ رہا ہے. ہم نے کہا جی ہم use bean یعنی کہ ایک نئی بین انسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, جو نئی بین انسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا آئی ڈی کیا ہوگا, یعنی کہ اس کا نام کیا ہوگا. اس کا آئی ڈی ہم نے رکھ دیا ہے SBean. کس کلاس کا وہ آبجیکٹ ہوگا, وہ vu.somebean کلاس کا آبجیکٹ ہوگا. اس کا اسکوپ کیا ہوگا, اس کا اسکوپ ہوگا پیج. یہ اسکوپ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اگر آپ اسکوپ نہیں دیتے تو بائی ڈیفالٹ بھی اسکوپ پیج ہی ہوتا ہے. اب ایک بین کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہو گیا. اب اس کا فرسٹ اور سیکنڈ نمبر ہم سیٹ کر لیتے ہیں. فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کی ویلیوز جو ہے وہ پیرامیٹرز کے تھرو آ رہی ہیں num1 اور num2 کے اندر. سو ہم پہلے کال کرتے ہیں JSP:set property, یعنی کہ ہم کسی بین کی پراپرٹی سیٹ کرنے جا رہے ہیں. کس بین کی, name equals to SBean. جو SBean ہے اس کی ہم پراپرٹی سیٹ کرنے چاہتے ہیں. کون سی پراپرٹی, پراپرٹی کا نام ہے فرسٹ نمبر, اور کیا ویلیو رکھنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویلیو کا ہم نے ایک آپ کو ایٹریبیوٹ دکھایا تھا, اور یہاں پہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ یوز کیا پیرم.
اگر آپ سیٹ پراپرٹی والا ٹیگ دیکھیں گے، آپ کے پاس جو بھی جی ایس پی سرولیٹس کی ریفرنس بک ہے جیسے کوڈ جاوا سرولیٹس اینڈ جی ایس پی، اس میں آپ سارے ٹیگز اور ان کے کون کون سے ایٹریبیوٹس اویلیبل ہیں. ہمارے پاس جی ایس پی کولن سیٹ پراپرٹی والا جو ایکشن ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ اویلیبل ہے پیرم. پیرم کا ایٹریبیوٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیرامیٹر پچھلی ریکویسٹ کے ساتھ آ رہا ہے، جو آپ اس پیج پہ جو ریکویسٹ پہنچی ہے اس میں کوئی پیرامیٹر آ رہا ہے اور آپ اس پیرامیٹر کی ویلیو اس بین کو پاس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پیرم کا ایٹریبیوٹ استعمال کر سکتے ہیں. سو ہم نے کہا کہ جی پیرم جو num1 تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو index.jsp میں ہماری ٹیکسٹ فیلڈ جو پہلی ٹیکسٹ فیلڈ تھی اس کا نام تھا num1، جو دوسری ٹیکسٹ فیلڈ تھی اس کا نام num2 تھا. تو ہم نے کہا ہے کہ اس بین کی جو فرسٹ نمبر والی پراپرٹی ہے اس کو پیرامیٹر پاس کر دو num1. اسکرپلیٹ میں اگر آپ یہ کوڈ لکھتے تو آپ request.get پیرامیٹر num1 کرتے، وہ جو پیرامیٹر نکلتا اس کو آپ integer.parseInt کے تھرو انٹ میں کنورٹ کرتے اور پھر sbean.set فرسٹ نمبر کر کے وہ پیرامیٹر اس کو پاس کرتے. تو اس ساتھ ساتھ ہم نے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کمنٹس میں وہ کوڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اسکرپلیٹ لکھتے تو آپ کو وہ کوڈ لکھنا پڑتا. اگر آپ دیکھیں تو ٹیگس کے تھرو جب آپ یہ کام کریں تو یہ کام کافی نیٹ اینڈ کلین ہے. جو بیسک ڈیٹا ٹائپس میں کنورژن ہے وہ بھی آٹومیٹک ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اٹس لکس مور لائک این HTML اور پریزنٹیشن پیج انسٹیڈ آف اے جاوا پیج. سو پہلی ہم پراپرٹی سیٹ کی ہم نے جی ایس پی کولن سیٹ پراپرٹی، وہاں پہ ہم نے فرسٹ نمبر والی پراپرٹی کی ویلو سیٹ کر دی ہے اور اس پراپرٹی کی ویلو ہم نے پیرم num1 سے لی ہے. جب یہ پراپرٹی ہم سیٹ کر دیتے ہیں تو ہم دوسری پراپرٹی کی طرف آتے ہیں، جی ایس پی کولن سیٹ پراپرٹی. ٹھیک ہے جی، پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں کس بین کی؟ نیم اکولس ٹو ایس بین. ایس بین کی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتا ہوں. کون سی پراپرٹی؟ پراپرٹی اکولس ٹو سیکنڈ نمبر. سیکنڈ نمبر والی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا ویلو دینا چاہتا ہوں؟ ویلو دینا چاہتا ہوں جو پیرامیٹر num2 کی ویلو ہے. اب آپ کے پاس ایس بین انسٹینشیٹ ہوئی ہے، اس کے اندر فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کی ویلوز سیٹ ہو گئی ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں مجبوری ہے، ہمیں اسکرپلیٹ کا کوڈ لکھنا پڑے گا. فی الحال ایس بین ڈاٹ کیلکولیٹ سم. سو ایس بین جو تھی اس کے اوپر ہم نے کیلکولیٹ سم کا میتھڈ کال کیا ہے تاکہ فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کی ویلو ایڈ ہو کے سم کے ویریبل میں چلی جائے. اب جب ویلو سم کے ویریبل میں چلی گئی تو اس کو ڈسپلے کرانے کے لیے ہم جی ایس پی کولن گیٹ پراپرٹی کا ٹیگ یوز کرتے ہیں. کون سی بین کی پراپرٹی گیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نیم اکولس ٹو ایس بین. ایس بین کی پراپرٹی گیٹ کرنا چاہتے ہیں کون سی پراپرٹی؟ پراپرٹی اکولس ٹو سم. سو ہم ایس بین کی سم والی پراپرٹی گیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سم والی پراپرٹی گیٹ ہوگی اور ایک اسٹرنگ کے طور پہ ڈسپلے ہو جائے گی. اسکرپلیٹ میں آپ کوڈ لکھتے ہیں تو ایس بین ڈاٹ گیٹ سم کر کے آپ ایک انٹ لیتے اور انٹ کو آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن آپ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرپلیٹ کا کوڈ ہم نے ساتھ ساتھ لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جی ایس پی کے ٹیگز ہیں وہ بھی لکھے ہیں، اور جی ایس پی کے جب ایکشن ایلیمنٹس آپ یوز کر رہے ہیں تو ہمارا کوڈ کافی کلین ہو گیا ہے. ایک دفعہ دوبارہ اس کی ایگزیکیوشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پہلا اور دوسرا نمبر دیکھ کے جب سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ دونوں نمبرز جو ہیں یہ بین کے اندر سیٹ ہو جاتے ہیں. بین ان دونوں نمبرز کو ایڈ کر کے آپ کو ریزلٹ دکھا دیتی ہے. اور بین کے میتھڈز ہم نے اسکرپلیٹ کے اندر سے کال کرنے کی بجائے کال کیے ہیں ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو. آپ اسکرپلیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو کوڈ جو ہے وہ زیادہ کلین نظر آتا ہے اور زیادہ لکھنا آسان معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بین کا استعمال دکھایا ہے ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو. استعمال ہم اسکرپلیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، ایکشن ایلیمنٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. کچھ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، صرف وہاں پہ آپ جی ایس پی کے کچھ ٹیگز استعمال کر رہے ہیں، اسکرپلیٹ میں آپ جاوا کا کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے ایک جی ایس پی کا ایکشن ایلیمنٹ استعمال کیا تھا یوز بین کا، تو اس کے اندر ہم نے ایک اسکوپ کا ایٹریبیوٹ دیکھا تھا. آپ بین کا اسکوپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بین پیج، اس کا اسکوپ پیج ہے، اس کا اسکوپ سیشن ہے، اس کا اسکوپ ریکویسٹ ہے، اس کا اسکوپ ایپلیکیشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسکوپ کیا چیز ہے؟ اسکوپ یہی چیز ہے جیسے آپ نے جب پروگرامنگ سیکھی ہوگی تو آپ کو بتایا ہوگا ٹیچر نے کہ بھئی ویریبل کا اسکوپ ہوتا ہے. ایک ویریبل جو ایک بلاک میں ڈکلیئر ہوتا ہے وہ اس کے باہر والے بلاک میں اویلیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو میتھڈ کے اندر آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک ویریبل جو میتھڈ کے اندر ڈکلیئر ہوتا ہے اس کا اسکوپ لوکل ہوتا ہے، اسی میتھڈ میں اویلیبل ہوتا ہے، اس کے بعد ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. سملرلی جو ویریبل آپ کلاس لیول پہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ سارے میتھڈس کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. جو ویریبل آپ کا اسٹیٹک ہوتا ہے وہ سارے آبجیکٹس کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، اور کلاس اس کو آبجیکٹ کے بغیر بھی ایکسیس کر سکتی ہے. سو اسکوپنگ یہ ہوتی ہے کہ ویریبل آپ کے پاس کہاں کہاں اویلیبل ہے. ایچ ٹی ٹی پی کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایچ ٹی ٹی پی تو بس ایک ریکویسٹ اور اس کے بعد رسپانس تک رہتا ہے، اس کے بعد ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے. تو سرولیٹس میں ہم نے سیشن ٹریکنگ کا میکینزم رکھا تھا کہ آپ آبجیکٹ آپ نے بنا لیے، وہ آبجیکٹ آپ کو 3 4 5 ریکویسٹ تک چاہیے تو پھر آپ اس کو سیشن میں
ڈالتے تھے. سملرلی بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بین صرف ایک ہی پیج پہ چاہیے. ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک پیج سے ریکویسٹ آپ نے دوسرے پیج پہ بھیجی, آپ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے پیج پہ آپ نے بین کی ویلیو سیٹ کی تھی دوسرے پیج پہ بھی وہی ویلیو اویلیبل ہوں. یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ چاہیں کہ جتنی مرضی میں ریکویسٹ کروں تھرو آؤٹ دا سیشن مجھے بین کے اندر ساری ویلیوز اویلیبل رہیں. یہ بھی ہو سکتی ہے سچویشن کہ آپ کہیں کہ مجھے بھی ویلیوز اویلیبل ہوں, کسی اور صاحب کو جو کوئی اور مطلب براؤزر سے لاگ ان ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ویلیوز اویلیبل ہوں. تو بین کا ہم اسکوپ سیٹ کر سکتے ہیں. اسکوپ ہمیں بتائے گا کہ اس بین کی ویلیوز کہاں کہاں اویلیبل ہیں, کہاں کہاں اویلیبل نہیں ہوں گی. ایک بین کی اسکوپ اگر ہم نے پیج رکھا ہوا ہے تو اس کی ویلیو صرف ایک پیج تک اویلیبل ہوں گی. دوسرے پیج پہ جب ہم دوبارہ سے یوز بین کریں گے تو ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہوگا, پچھلا آبجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا. لیکن اگر ایک بین کا اسکوپ ریکویسٹ ہے تو ایک پیج سے ریکویسٹ کر کے اگر ہم دوسرے پیج پہ جاتے ہیں تو وہ بین کی ویلیوز وہاں بھی اویلیبل ہوں گی. تھوڑا سا ڈائگرامیٹیکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اسکوپنگ ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. تو اگر آپ کسی بین کا اسکوپ پیج رکھیں گے تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. سپوز کریں گے میرے پاس ایک جی ایس پی ہے فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی. اس جی ایس پی پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے جس کو جب میں دباتا ہوں تو ریکویسٹ میری ایک جاتی ہے سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ. سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ میں نے ایک بین کریٹ کی اور وہ بین ویب سرور کے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو وہ پیج کانٹیکسٹ کہتا ہے. اگر آپ کی بین کا اسکوپ پیج ہوگا تو اس بین کو یہ پیج کانٹیکسٹ والے ڈیٹا اسٹرکچر میں رکھ دیا جائے گا. اب سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی کے اوپر بھی ایک بٹن لگا ہوا تھا, جب آپ نے دبایا آپ چلے گئے تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ. سو ہمارے پاس ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے سرولیٹس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم نے اپنی ریکویسٹ کو فارورڈ کر دیا تو آپ نے پچھلی ریکویسٹ کو ہی آگے بھیج دیا ہے. لیکن اگر آپ کی بین کا اسکوپ پیج ہوگا تو آپ کی بین جو ہے وہ صرف سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی تک اس کی ویلیوز اویلیبل ہوں گی. تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ آپ کو پرانی بین اویلیبل نہیں ہوگی, یہاں پہ آپ کو نئی بین انسٹینشیٹ کریں گے. یعنی کہ میرے اگر سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی میں نے بین کی کچھ ویلیوز اگر سیٹ کی تھیں تو تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ مجھے وہ ویلیوز اویلیبل نہیں ہوں گی, بلکہ تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ اگر میں اسی بین کا کوئی آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتا ہوں تو وہ ریسیٹڈ ویلیوز کے ساتھ ملے گا, اس میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہوگی. تو سپوز کریں کہ سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی کے اوپر اگر میں نے مائی بین کا ایک آبجیکٹ ایم انسٹینشیٹ کیا تھا اور ایم ڈاٹ سیٹ نیم علی کیا تھا, اور میں تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی کے اوپر جا کے دوبارہ مائی بین کا ایک آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتا ہوں تو علی کی ویلیو تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ اویلیبل نہیں ہوگی کیونکہ بین دوبارہ سے انسٹینشیٹ ہوگی. سو پیج اسکوپ یہ ہوتا ہے کہ ایک بین جس کا ہم اسکوپ پیج رکھ دیں اس کی ویلیوز اس پیج کے اندر تو اویلیبل ہوتی ہیں, اس پیج کے اندر تو پرسسٹ کرتی ہیں, لیکن جیسے ہی اس پیج سے ہم دوسرے کسی پیج پہ جاتے ہیں اس بین کی ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. پیج اسکوپ کے بعد نیکسٹ جو اسکوپ آتا ہے وہ ہے ریکویسٹ اسکوپ. ریکویسٹ اسکوپ میں آپ کنسیڈر کریں کہ میرے پاس ایک پیج ہے فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی, اس پہ میں ایک بٹن دباتا ہوں تو میں جاتا ہوں سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ. سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پہ جا کے میں ایک بین کریٹ کرتا ہوں اور اس دفعہ بین کریٹ کرتے ہوئے جی ایس پی کولن یوز بین کا ٹیگ یوز کرتے ہوئے میں نے بین کا اسکوپ رکھ دیا ہے ریکویسٹ. جب میں بین کا اسکوپ ریکویسٹ رکھتا ہوں تو بین اب ایک ایسے ڈیٹا اسٹرکچر میں سیو ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سرولیٹ ریکویسٹ. اسی دفعہ جب میں نے بین کا اسکوپ پیج رکھا تھا تو بین ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں سیو ہوئی تھی جس کا نام تھا پیج کانٹیکسٹ. یہاں پہ بین ایک ایسے ڈیٹا اسٹرکچر میں سیو ہو رہی ہے جس کا نام ہے سرولیٹ ریکویسٹ, اور اس بین کو میں نے کچھ ویلیوز دے دی. فار ایگزامپل یہ وہی مائی بین ایم ہے اور ایم ڈاٹ سیٹ نیم میں نے کیا علی. سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پیج کے اوپر پہنچ کے اب میرے پاس آپشنز دو ہیں. ایک آپشن تو ہے جی ایس پی کولن فارورڈ ایلیمنٹ یوز کرتے ہوئے پچھلی ریکویسٹ کو ہی آگے فارورڈ کر دوں, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ میں یہاں سے نئی ریکویسٹ جنریٹ کروں. ایک بٹن تھا جس کو دباتا ہوں تو میں تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ پہنچ جاتا ہوں. تو اگر تو میں پچھلی ریکویسٹ کو ہی آگے لے کے چلتا ہوں, یعنی کہ ریکویسٹ 1 جو کہ فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی سے سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی آئی تھی اسی کو فارورڈ کر دیتا ہوں. یہ فارورڈنگ کا میکینزم آپ نے سرولیٹس کے اندر سیکھا تھا. جب میں ریکویسٹ ڈسپیچر ڈاٹ فارورڈ کرتا تھا تو وہ پچھلی ریکویسٹ ہی آگے فارورڈ ہو جاتی تھی, نئی ریکویسٹ جنریٹ نہیں ہوتی تھی. سملرلی جی ایس پی کے اندر اگر میں نے فارورڈ کرنا ہو تو میں اسکرپلیٹ کے اندر ریکویسٹ ڈسپیچر ڈاٹ فارورڈ والا طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہوں, یا میں جی ایس پی کا فارورڈ ایکشن ایلیمنٹ بھی استعمال کر کے جی ایس پی کولن فارورڈ لکھ کے تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ جا سکتا ہوں.
جب میں فارورڈ کے ساتھ اپنی ریکویسٹ آگے بھیجوں گا تو جو ریکویسٹ میری فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی سے آئی ہوگی وہی ریکویسٹ آگے جائے گی. اگر میں فارورڈ کے تھرو ریکویسٹ نہ بھیجتا, ری ڈائریکٹ کرتا یا دوبارہ سے سبمٹ کرتا تو ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے اور میں تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ پہنچتا. اب آپ دیکھیں کہ بین کا کیونکہ اسکوپ ریکویسٹ تھا اور تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ میری جو ریکویسٹ ہے وہ وہی ہے جو پرانی تھی, تو اس لیے وہ بین بھی یہاں پہ اویلیبل ہوگی. اگر اس بین کا اسکوپ پیج ہوتا تو یہ بین یہاں پہ اویلیبل نہ ہوتی علی کی ویلیو کے ساتھ, لیکن کیونکہ پچھلی ریکویسٹ ہی یہاں پہ فارورڈ ہوئی ہے اور اس بین کا اسکوپ بھی ریکویسٹ ہے, تو جس بین کا اسکوپ ریکویسٹ ہوتا ہے وہ بین کی ویلیوز آپ کو تب تک اویلیبل ہوتی ہیں جب تک آپ وہی ریکویسٹ کو فارورڈ کرتے جائیں. اگر آپ ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کر دیں گے تو اس بین کی ویلیوز آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی. تو مائی بین ایم جس کے اندر ہم نے سیٹ نیم کر کے علی کی ویلیو سیٹ کرائی ہے, کیونکہ پچھلی ریکویسٹ کو ہی ہم نے آگے فارورڈ کیا ہے, اس لیے تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی کے اوپر بھی جب ہم اس بین کی نیم والی پراپرٹی گیٹ کریں گے تو علی کی ویلیو اویلیبل ہوگی. اب سپوز کریں تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے جو کہ ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے, ریکویسٹ 2, جس کے تھرو ہم فورتھ ڈاٹ جی ایس پی پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اب ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ ہو گئی ہے, اس لیے یہاں پہ مجھے جو مائی بین ایم تھی جس کے اندر میں نے علی کی ویلیو سیٹ کرائی تھی وہ بین اویلیبل نہیں ہے. یہاں پہ اگر میں بین انسٹینشیٹ کروں گا تو یہ ایک نئی بین ہوگی. تو یاد رہے کہ ریکویسٹ اسکوپ والی بین وہاں تک آپ کا ساتھ دے گی اپنی ویلیوز کے ساتھ جہاں تک آپ اوریجنل ریکویسٹ کو فارورڈ کرتے جائیں گے. جیسے ہی آپ ایک نئی ریکویسٹ جنریٹ کریں گے اس بین کی ویلیوز بھی ختم ہو جائیں گی, وہ بین کا اسکوپ ختم ہو جائے گا. ریکویسٹ اسکوپ سے زیادہ بڑا اسکوپ ہوتا ہے سیشن اسکوپ. یہ سیشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے سرولیٹس کے اندر ہم نے سیشن پڑھے تھے کہ آپ ملٹیپل ریکویسٹ جنریٹ کرتے چلے جائیں, آپ کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل ہوں گی. سو ہم نے فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی سے پہلی ریکویسٹ جنریٹ کی, ہم سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ آ گئے, وہاں پہ ہم نے ایک بین کریٹ کی. اس بین کا اسکوپ ہم نے رکھا سیشن. جب آپ کسی بین کا اسکوپ سیشن رکھتے ہیں تو وہ جس ڈیٹا اسٹرکچر میں اس کو سیو کیا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے HTTP سیشن. سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی سے آپ ریکویسٹ 1 پہ آپ فارورڈ کر سکتے ہیں یا آپ ریکویسٹ 2 بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ پہنچ گئے. اب سیشن والی بین یہاں پہ اویلیبل ہوگی. تھرڈ ڈاٹ جی ایس پی سے آپ نئی ریکویسٹ جنریٹ کر کے پہنچے فورتھ ڈاٹ جی ایس پی پہ, تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس علی کی ویلیو اویلیبل ہوگی. جس بین کا اسکوپ سیشن ہوتا ہے اس کی ویلیوز تب تک اویلیبل ہوتی ہیں جب تک یوزر اپنا سیشن اپنا براؤزر کلوز نہیں کرتا, چاہے جتنی مرضی ڈفرینٹ ریکویسٹ وہ جنریٹ کرے. وہ بین جس کا اسکوپ ریکویسٹ ہوتا ہے اس کی ویلیو صرف تبھی تک پرسسٹ کرتی ہے جس ریکویسٹ کے ساتھ وہ جنریٹ ہوئی تھی وہی ریکویسٹ آگے چلتی چلی جائے. اور اس بین جس کا اسکوپ پیج ہوتا ہے اس کی ویلیو صرف ایک پیج کی حد تک پرسسٹ کرتی ہیں. جیسے آپ پیج سے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں اس بین کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں. سیشن اسکوپ سے آگے ایک اسکوپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایپلیکیشن اسکوپ. اب سیشن اسکوپ تو ایک یوزر کے لیے ہوتا ہے, ایپلیکیشن اسکوپ ملٹیپل یوزرز کے لیے ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کوئی ایک ایسی کامن ویلیو ہے جو کہ یوزر 1 کو بھی چاہیے, یوزر 2 کو بھی چاہیے, یوزر 3 کو بھی چاہیے, تو آپ اس بین کا اسکوپ ایپلیکیشن رکھتے ہیں. اس کو پھر جتنے مرضی یوزر ایکسیس کریں اس کی ویلیوز ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہیں. یہ بین کہاں رکھی جاتی ہے؟ یہ بین رکھی جاتی ہے سرولیٹ کانٹیکسٹ کے آبجیکٹ میں. اس کو سمرائز کرتے ہیں ذرا. تو ڈفرنٹ آبجیکٹ اسکوپس جو ہم نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لیسٹ ویزیبل سے موسٹ ویزیبل کی طرف چلتے ہیں. سب سے لیسٹ ویزیبل ہے پیج اسکوپ. پیج اسکوپ کے اندر جو بین یا جو آبجیکٹس یا جو ویریبل ہوتے ہیں یہ صرف اسی پیج کے اندر ایکسیسیبل ہوتے ہیں. اس پیج سے آپ آگے جائیں گے تو یہ آبجیکٹ ایکسیسیبل نہیں ہوں گے. اگر آپ وہاں پہ ان آبجیکٹس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ان آبجیکٹس کو نئے سرے سے کریٹ کرنا پڑے گا. پیج اسکوپ سے بڑا ہوتا ہے ریکویسٹ اسکوپ. ریکویسٹ اسکوپ کے اندر جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ جب تک آپ کی ریکویسٹ فارورڈ ہوتی رہے گی, ایک ہی ریکویسٹ چلتی رہے گی, وہ آبجیکٹس آپ کے اویلیبل ہوں گے. سیشن اسکوپ جو ہوتا ہے یہ ملٹیپل ریکویسٹ پہ اسپین کر سکتا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک ریکویسٹ کی, دوسری ریکویسٹ کی, تیسری ریکویسٹ کی, چوتھی ریکویسٹ کی. اگر آپ نے کسی بین کو سیشن کے اندر ڈالا ہوا ہے تو اس بین کی ویلیوز آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہوں گی. اور ایپلیکیشن اسکوپ جو ہے وہ آپ کے ملٹیپل یوزر جو ہیں اس ایپلیکیشن اسکوپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بین کی ویلیو جس کا اسکوپ ایپلیکیشن ہے, جو یوزر 1 کو ویلیوز نظر آئیں گی وہی یوزر 2 کو نظر آئیں گی, وہی یوزر 3 کو نظر آئیں گی. ایک ڈفرینٹ ویو اس کا کنسیڈر کرتے ہیں. جو پیج 1 اور پیج 2 یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور پیج 3 اور پیج 4 نظر آ رہا ہے. اگر کسی بین کا اسکوپ پیج ہوگا تو پیج 1 کی ویلیوز پیج 1 پہ, پیج 2 کی ویلیوز پیج 2 پہ, پیج 3 کی ویلیوز پیج 3 پہ اور پیج 4 کی ویلیوز پیج 4 پہ نظر آئیں گی. اگر ہم پیج 1 سے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کریں پیج 2 پہ اور سملرلی پیج 3 سے اپنی ریکویسٹ فارورڈ کریں پیج 4 پہ,
تو اگر پیج 1 اور پیج 3 پہ ایسی بینز موجود ہیں جن کا اسکوپ ریکویسٹ ہے، تو پیج 1 والی بین جو ہے وہ پیج 2 پہ اویلیبل ہوگی، اور سملرلی پیج 3 والی بین پیج 4 پہ اویلیبل ہوگی. پیج 1 اور پیج 2 والی بین پیج 3 اور 4 پہ اویلیبل نہیں ہوگی. سملرلی پیج 3 اور پیج 4 والی بین پیج 1 اور پیج 2 پہ اویلیبل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ ریکویسٹ ہیں، اور ایسی بین جس کا اسکوپ ریکویسٹ ہوگا وہ صرف اسی جگہ تک اویلیبل ہوتی ہے جہاں تک وہ ریکویسٹ چلتی ہے. اس سے بڑا اسکوپ ہوتا ہے سیشن کیونکہ ملٹیپل ریکویسٹ پہ اسپین کر سکتا ہے، اس لیے اگر کسی بین کا اسکوپ سیشن ہے تو وہ پیج 1 پہ بھی اویلیبل ہوگی، 2 پہ بھی اویلیبل ہوگی، 3 پہ بھی، 4 پہ بھی اویلیبل ہوگی، اور اس کی ویلیوز جو ہے وہ پرسسٹ کرتی رہیں گی. اور اگر ہم سیشن ورسز ایپلیکیشن اسکوپ کو دیکھیں تو کلائنٹ 1 کا سیشن 1 ہے، کلائنٹ 2 کا سیشن 2 ہے. کلائنٹ 1 بہت ساری ریکویسٹ اپنے سیشن میں کرتا ہے، کلائنٹ 2 بہت ساری ریکویسٹ اپنے سیشن میں کرتا ہے. ایسی بین جس کا اسکوپ سیشن ہوتا ہے وہ کلائنٹ 1 کے لیے علیحدہ ہوگی، کلائنٹ 2 کے لیے علیحدہ ہوگی، لیکن وہ کلائنٹ 1 کی ساری ریکویسٹ کے اندر اویلیبل ہوگی جو کہ سیشن 1 میں ہے. اسی طرح وہ کلائنٹ 2 کی ساری ریکویسٹ میں اویلیبل ہوگی بین 2 جو کہ سیشن 2 میں ہوگی. لیکن ہم اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا ڈیٹا ہے جو کہ دو یوزرز شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس بین کا اسکوپ ہم رکھیں گے ایپلیکیشن. وہ کلائنٹ 1 کو بھی اویلیبل ہوگی اور کلائنٹ 2 کو بھی اویلیبل ہوگی وہی بین. جب ہم وہی بین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی وہی بین سے کیا مطلب ہے؟ میں مائی بین ایم اکولس ٹو نیو بین ایک پیج پہ بھی کریٹ کر سکتا ہوں، مائی بین ایم اکولس ٹو نیو بین دوسرے پیج پہ بھی کریٹ کر سکتا ہوں. تو یہ وہی بین نہیں ہوئی. وہی بین سے مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک بین میں کچھ ویلیوز سیٹ کر دی ہیں، اس کی ویریبلس کو کچھ ویلیوز دے دی ہیں، تو وہ ویلیوز اگلے پیج پہ اویلیبل ہوں، وہ ویلیوز پرسسٹ کرتی ہوں. تو یہاں پہ ہم نے جے ایس پی ایکشن ایلیمنٹس کی بات کے ساتھ ساتھ جو بین تھی اس کے اسکوپ کے اوپر بھی بات کی. اسکوپنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ جب اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو obviously دیکھنا پڑتا ہے کہ آبجیکٹ کا اسکوپ کہاں تک ہے. یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے. آپ جب سمپل اپلیکیشنز بنا رہے تھے، کنسول بیسڈ اپلیکیشن بنا رہے تھے یا جی یو آئی بیسڈ اپلیکیشن بنا رہے تھے، وہاں بھی آپ سوچ سمجھ کے کچھ ویریبلس کو آپ فنکشن کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں، کچھ کو کلاس لیول کے اوپر ڈکلیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے کہ کس کا یوز کہاں پہ ہے، اسکوپ کہاں پہ. بالکل اسی طرح جب آپ ویب اپلیکیشن بنائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کون سے آبجیکٹس آپ کو کہاں تک چاہیے، ان کی ویلیوز آپ کو کہاں تک چاہیے، اور اکارڈنگلی آپ ان کا اسکوپ رکھیں گے. جیسے شاپنگ کارٹ ہے، وہ ہمارے پاس ملٹیپل ریکویسٹ کے کراس اویلیبل ہوتی ہے. جیسے میں نے امیزون پہ گیا ہوں، میں امیزون پہ گیا ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنی جاوا کی کتاب ایڈ کی ہے، پھر میں نے اوریکل کی کتاب ایڈ کی ہے، پھر میں نے کمپائلر کی کوئی بک ایڈ کی ہے، تو یہ ملٹیپل ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہیں اور شاپنگ کارٹ میں یہ ساری بکس مجھے نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاپنگ کارٹ کی جو بین تھی اس کا اسکوپ سیشن ہوگا، ادروائز وہ ملٹیپل ریکویسٹ کے کراس میری بینس کو میری جو بکس ہیں ان کو اکٹھا نہ کر سکتی. سملرلی جو بکس کی کیٹلاگ ہے وہ مجھے بھی وہی نظر آ رہی ہے جو کہ کسی اور یوزر کو نظر آ رہی ہے. تو بکس کی کیٹلاگ جو بین ڈسپلے کرا رہی ہے اس کا اسکوپ ایپلیکیشن ہوگا، کیونکہ یوزر 1 کو بھی نظر آ رہی ہے، یوزر 2 کو بھی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح سے آپ کو اپنے آبجیکٹس کے اسکوپ ذرا دھیان سے دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی اپلیکیشن میں ان کا پراپر استعمال کر سکیں. جی ایس پی ایکشن ایلیمنٹس کو ذرا میں چاہوں گا کہ ایک دو اور ایکشن ایلیمنٹس کو دیکھ لیں تاکہ ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ کر سکیں. انکلوڈ اور فارورڈ کی بات کی، میں صرف فار کلیئرٹی پرپزز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جی ایس پی کا جو انکلوڈ ایکشن ایلیمنٹ ہے اور فارورڈ ایکشن ایلیمنٹ ہے وہ سرولیٹ میں کس چیز کے کورسپونڈنگ ہے. تو یہ سرولیٹ میں جو ہم نے کام کیا تھا، ریکویسٹ ڈسپیچر آر ڈی اکوس ٹو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر 1 ڈاٹ جی ایس پی اور آر ڈی ڈاٹ انکلوڈ ریکویسٹ کاما رسپانس. تو یہ جو دو لائنیں ہم وہاں پہ لکھتے تھے سرولیٹس میں، جی ایس پی کا انکلوڈ ٹیگ آپ اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو جے ایس پی کے اندر اگر آپ لکھتے ہیں جے ایس پی کولن انکلوڈ پیج اکوس ٹو 1 ڈاٹ جی ایس پی فلش اکوس ٹو ٹرو، انکلوڈ ٹیگ میں ہوتا کیا ہے کہ 1 ڈاٹ جی ایس پی کی پوری آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی اور وہ اس پیج کا پارٹ بن جائے گی اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ٹیگ استعمال کیا گیا ہے. سملرلی ہم نے ایک فارورڈ کا ٹیگ دیکھا تھا، فارورڈ کا ٹیگ تھا جی ایس پی کولن فارورڈ پیج اور اس کا یو آر ایل. تو اگر آپ جی ایس پی کولن فارورڈ استعمال کر رہے ہیں ہو جائے گا جی ایس پی کولن فارورڈ پیج اکوس ٹو 1 ڈاٹ جی ایس پی. اور یہ ٹیگ جو آپ کا ہے کس کے برابر ہے؟ اگر آپ سرولیٹ کا کوڈ دیکھیں یا اگر آپ نے اسکرپلیٹ میں یہ کوڈ لکھنا ہو تو ریکویسٹ ڈسپیچر آر ڈی equals to request dot get request dispatcher 1 dot JSP and RD dot forward. فارورڈ میں آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم جب ایک سرولیٹ سے فارورڈ کرتے تھے تو ریکویسٹ دوسرے سرولیٹ کے اوپر چلی جاتی تھی.
Today we breeze through the GSP action elements. We have taken a look at the different GSP tags that are available to us. The pace was relatively fast because you have seen these things already inside scriptlets. So GSP tags are a way of writing this scriptlet, this Java code that we write in scriptlet in a more tag oriented, in a more HTML oriented format. جو کام ہم وہاں پہ جاوا کا کوڈ لکھ کے کرتے تھے, GSP کے ٹیگس جو ہیں وہ ہمیں خود سے وہ کام وہ ٹیگس کی فارم میں وہ کام کر لینے دیتے ہیں. تو ایسے ڈیولپرز جن کو جاوا کا بہت زیادہ نالج نہیں ہے وہ ان ٹیگس کو یوز کر کے اسٹل جاوا کی کلاسز کو, جاوا کی لائبریریز کے استعمال کر سکتے ہیں. تو جی ایس پی میں جب آپ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جی ایس پی کے شروع میں اب جب ہم نے جی ایس پی کی جرنی پہ بات کی تو ہم نے دیکھا اس میں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس تھے, اس میں ڈائریکٹیوس تھے, اور اس میں یہ ایکشن ایلیمنٹس تھے, امپلیسٹ آبجیکٹس بھی تھے. تو ہم نے آج یہ اپنے کچھ کمپلیٹ کر لیا یہ والی جرنی کہ ہم نے ڈائریکٹیوس بھی ڈسکس کیے ہیں, ہم نے اپنے ایکشن ایلیمنٹس بھی ڈسکس کیے ہیں, ہم نے اپنے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس بھی ڈسکس کیے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کو بہتر سمجھ آئیں گی اگر ہم اس کو کسی کیس اسٹڈی کی فارم میں کریں گے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں تو نہیں, اس سے نیکسٹ لیکچر میں مے بی ڈسکس اے اسمال کیس اسٹڈی جس میں ہم ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنا کے دیکھیں گے. کچھ ٹیگز اس میں سے, کچھ چیزیں اس میں سے یوز ہوں گی, جو بھی یوز ہوں گے وہ آپ کی ریویژن ہو جائے گی. یہاں پہ ہم نے جی ایس پی کے بہت سارے ٹیگز دیکھے. جی ایس پی کی جو اصل پارٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی ایس پی میں آپ اپنے کسٹم ٹیگز بنا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ ایسے ٹیگز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ نے لکھے ہوں, بہت سارا ایسا کام کرتے ہوں جو کہ آپ کروانا چاہتے ہیں, لیکن چاہتے ہیں کہ یہ والا کوڈ جو ہے جو اس نے یوز کرنا ہے اس کو نہ لکھنا پڑے, وہ سمپلی ایک ٹیگ لکھے پیچھے جاوا کا کوڈ آپ کا چل جائے. تو ایسا کام ہم کرنا سیکھیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں, جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جی ایس پی کے کسٹم ٹیگز جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں. تب تک آپ یہ ان لیکچرز کو, کیونکہ اب ہم ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ پہ ہیں تو کام تھوڑا سا ذرا ٹف ہوتا جا رہا ہے, چیزیں نئے نئے کانسیپٹ تیزی سے آتے جا رہے ہیں. تو آئی ول انکریج یو کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی ذرا پریکٹس کریں, جو اسپیشلی ہمارے کوڈ سیمپلز وغیرہ جو ہینڈ آؤٹس میں ہوتے ہیں انہیں ضرور پروجیکٹ کے طور پہ بنائیں, انہیں چلائیں, ان کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں, ان میں ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کریں. ایکسپیریمنٹ کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, ویلیوز دیکھیں, آؤٹ پٹس دیکھیں اور ان کانسیپٹس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فردر جی ایس پی کی کچھ کسٹم ٹیگس پہ بات کریں گے, اور پھر آگے ہم فردر لیکچرز میں اپنی کیس اسٹڈیز پہ اور ڈیزائن ایلیمنٹس پہ بات کریں گے.